أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک ہی خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کی ضرورتیں مہیا فرمائی اور انسانوں کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا. درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص سرور کونین امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر. مختصر سے حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان پچھلے جمعے میں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فضائل و اہمیت کے حوالے سے جو تقریباً میں نے 11 باتیں بیان کی تھی، مزید اور باتوں کو انشاءاللہ آپ حضرات کے درمیان امر بالمعروف کے فضیلت و اہمیت، ضرورت اور فوائد کے سلسلے میں چند باتیں اور رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرما اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین. یاد رکھیے، جو کوئی انسان امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کی جانب بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس خوش نصیب انسان پر اللہ رب العزت رحم و کرم کرنے والا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نچھاور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور یہاں دیکھیے، اللہ رب العزت اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر تم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرو گے تو ہم تمہارے اوپر رحم کریں گے. سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. اور جو کوئی انسان ان کاموں کو کرے گا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ خوش نصیب افراد ہیں جن پر اللہ رب العزت ضرور بالضرور رحم و کرم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العزت ان پر اپنے رحمت کو نچھاور کر کے رہے گا. یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں، بے کس اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو حکم لوگوں پر نچھاور کرنے والا ہے، حکم لاگو کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو قبض قدرت والا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، رحمت کرنے کا کام ہمارا ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی انسان بھلائی کا کام کرتا ہے، بھلائی کی جانب لوگوں کو بلانے کا کام کرتا ہے، برائی سے روکنے کا کام کرتا ہے، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کی مدد اللہ تعالیٰ بطور خود فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو استقامت کی توفیق عنایت فرمائے گا. یاد رکھیں،
اسلام کے اندر استقامت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اگر کسی انسان کو ایمان نصیب ہو گئی, عمل صالح نصیب ہو گئی, لیکن اس کو استقامت نصیب نہیں ہے, یعنی ایمان کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے, ایمان کے اندر بھی ایمان کا بھی اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے, عمل صالح کرتے کرتے عمل صالح چھوڑ دیتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے بعض لوگوں میں. لیکن استقامت جس کے اندر آ جاتی ہے, اب اس کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی, ایمان میں صرف بڑھوتری ہوتی ہے. اب عمل صالح کے اندر کمی نہیں ہوتی, اب عمل صالح کے اندر صرف بڑھوتری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اگر تم بھلائی کی جانب لوگوں کو بلاؤ گے, برائی سے روکنے والا کام کرو گے, لہذا استقامت ہم تمہیں دیں گے اور ہماری مدد تمہارے لیے خصوصی طور پر رہے گی. سورہ محمد میں اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دین میں استقامت عنایت فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا جائے, لوگوں کو اللہ کی پہچان, اللہ کا تعارف کرایا جائے, لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتلایا جائے, اللہ کی حقیقت سے لوگوں کو واقف کرایا جائے. یہی چیز اللہ کی مدد ہے, ورنہ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ نہ کھلانے میں نہ پلانے میں کوئی مدد کر سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تم تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, لہذا نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی ضرورت ہے, نہ مخلوقات کو سنبھالنے کے لیے کسی کی شراکت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں, تو لہذا اللہ کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی مدد اللہ کے دین کے ذریعے سے کی جائے گی. اللہ کے دین کو پھیلایا جائے گا, اللہ کے دین کو لوگوں تک صحیح طریقے سے مواعظ حسنہ کے ساتھ پہنچایا جائے گا. یہی اللہ کے دین کی مدد ہے. اور اللہ رب العزت نے گارنٹی دیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے, اور مزید یہ کہ ہم تمہیں استقامت بھی عنایت فرمائیں گے, تمہیں دین ہدایت پر, صراط مستقیم پر گامزن رکھیں گے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عظیم ترین مہربانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے اندر جو مبعوث فرمائے گئے, وہ صرف اس لیے مبعوث فرمائے گئے تاکہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے, لوگوں کا تزکیہ کیا جائے, لوگوں کو شرک سے بچایا جائے, لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائی جائے, لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا جائے, جنت کی طرف انہیں لے جا کر جایا جائے اور جہنم سے انہیں بچایا جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اور اگر کوئی انسان بھلائی کا حکم دینے والا بن جاتا ہے, برائی سے روکنے والا بن جاتا ہے, وہ خود اپنا تزکیہ کر لیتا ہے اور وہ دوسروں کا بھی تزکیہ کرنے والا بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ رب العزت نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا. وہ احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے درمیان سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو نبی لوگوں پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے, لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے اور پھر لوگوں کے نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے. اور اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں, اس کے وارثین جو کام کریں گے, اس کے ذریعے سے وہ یہی ہوگا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی کتابیں پڑھ پڑھ کر کے انہیں بتلانا اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنا, لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم دینا. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جو کوئی انسان ان چیزوں کو کرتا نہیں ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور بنائے رکھتا ہے, دوری اختیار کیے ہوئے رہتا ہے جو انسان, تو یقینی طور پر وہ انسان کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا رہتا ہے. وہ انسان اسی وقت ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے جب وہ انسان ان تمام چیزوں کو کرنے لگے, اپنے نفس کا تزکیہ کرنے لگے, لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرنے لگے, تو یقینی طور پر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے بھی دکھایا اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی کیا اور غیروں کے نفس کا بھی تزکیہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انہیں ہدایت سے سرفراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کا تزکیہ فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین فائدہ, یہ آپ حضرات کو میں اس خطبے کے اندر چوتھا فائدہ بیان کر رہا ہوں. چوتھا فائدہ آج کے خطبے کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو خسارے سے بچا لے گا. اللہ اکبر. لہذا انسان کیا ہے,
یہ سمجھتا ہے کہ جو کوئی انسان یہ کام کرے گا خسارے میں رہے گا, وہ کام کرے گا خسارے میں رہے گا, فائدہ والا کام یہ ہے, فائدہ والا کام وہ ہے, فائدہ والا کام فلاں ہے, اس طریقے سے لوگ بتلاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فائدہ والا کام بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی, فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ اکبر. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی یا عصر کی قسم, یقیناً انسان سراسر گھاٹے میں ہے, سراسر نقصان میں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک عمل کرنے والے بنے, حق بات کی, ایک دوسرے کو تلقین کی, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بھی جو بیان فرمایا ہے تو یوں ہی بیان نہیں فرمایا, قسم کھا کر کے بیان فرمایا, ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں ہی تذکرہ کر دیتا تو کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا, مزید در یہ کہ اللہ رب العزت نے یقین کا لفظ استعمال فرمایا, تاکید کا لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا ان الانسان, یقیناً انسان, بلا شبہ انسان خسارے میں ہے. اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, خسارے میں, سارے کے سارے لوگ خسارے میں. پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ایمان والے جو ہیں, عمل صالح کرنے والے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے, یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے. لہذا اللہ تعالیٰ نے 4 پلروں میں سے ایک اہم ترین پلر جو کامیابی کی پلر رکھا ہے, جو کامیابی کی سیڑھی رکھا ہے, ان میں سے ایک اہم ترین سیڑھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر رکھا ہے کہ لوگوں کو لوگ بھلائی کا حکم دینے والے بن جائیں, برائی سے روکنے والے بن جائیں. یقین رکھے آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں اگر پائی جائے, ایمان بھی پایا جائے, عمل صالح بھی پایا جائے, صبر کی تلقین کرنا بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے اندر پایا جائے, لیکن حق کی تلقین اگر نہیں پایا جائے, واللہ آپ خسارے سے نہیں بچ سکتے, آپ اپنے آپ کو خسارے سے نہیں نکال سکتے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے, یہ وہ اس کا کام ہے, یہ داعی کا کام ہے, یہ فلاں کا کام ہے. اللہ کی قسم یہ ہر مومن کا کام ہے, ہر اس شخص کا کام ہے جو انسان چاہتا ہے خسارے سے بچ جائے, ہر اس انسان کا کام ہے جو انسان چاہتا ہے کہ بھلائی کے راستے پر گامزن ہو جائے, جو صراط مستقیم پر فائز ہونا چاہتا ہے, جو جنت چاہتا ہے, جو سب سے بڑی کامیابی چاہتا ہے. اس انسان کو چاہیے کہ وہ بھلائی کا حکم دینے والے بن جائیں اور روکنے والے بن جائیں, تو یقینی طور پر وہ اس کامیابی کی سیڑھی کو حاصل کر لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 4 اہم سیڑھیوں میں سے ایک اہم سیڑھی وہ کیا ہے, ایک اہم ترین وہ حصہ وہ کیا ہے, لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. لہذا خسارے سے بچنا چاہتے ہیں, فائدے میں رہنا چاہتے ہیں, تو اس ایک چیز کو اپنانا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز دنیا کے اندر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کر لے, دنیا کے سارے مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے مومن سے محبت کرتا ہے, جبریل کو بلاتا ہے, اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, اے فرشتوں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم سب بھی اس سے محبت کرو. تمام کے تمام آسمان کے مخلوقات اس ایک انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کی محبت سمندر کے جانوروں میں, زمین کے رہنے والے تمام جمادات, نباتات اور ہر ایک جانور, ہر ایک چیز میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یاد رکھیں اللہ کی محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں. اگر اللہ کی محبت مل گئی, جہنم ناممکن ہے کہ آپ کو جلا پائے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اللہ کی محبت چاہتے ہو, لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو. لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کا سب سے بڑا طریقہ وہ کیا ہے, وہ لوگوں کو اللہ کے جانب بلانا ہے, لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا ہے, لوگوں کو اللہ کی عذاب سے بچانا ہے, اس کی غضب سے اور اس کی لعنت سے بچانا ہے, لوگوں کو اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں کے جانب رجحان دلانا ہے, لوگوں کو آپ کے ذریعے سے جنت مل جائے. اس سے بڑی فائدہ مند چیز آپ کے لیے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں محبوب ترین وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند کون سا انسان ہے, جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلائے, جو لوگوں کو گمراہیت سے محفوظ کرے, جو لوگوں کو گمراہیت کی تعارف کروائے اور انہیں بتلائے کہ گمراہیت کا راستہ ہے, یہ ہدایت کا راستہ, یہ جہنم کا راستہ ہے,
یہ ہے جنت کا راستہ، یہ خسارے کا راستہ ہے، یہ ہے فائدے کا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے اللہ رب العزت کی محبت کا راستہ، یہ ہے نقصان کا راستہ، لوگوں کو تعارف کروائے۔ اس سے بہتر انسان، لوگوں کے لیے فائدہ مند انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مخلوقات آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں، لہذا آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میرے لیے، میرے حق میں دعا کیجئے۔ اگر آپ کے حق میں مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ میں سے کسی ایک کا نام لے کر کے میں کہوں گا اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرے، ایسا کرے ویسا کرے، تو یقینی طور پر آپ کے دل کے اندر خوشی کا احساس ہوگا کہ نہیں؟ احساس ہوگا، بالکل یقینی طور پر احساس ہوگا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ایک انسان کی دعا نہیں بلکہ کائنات کی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کی دعا، اللہ اکبر، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ خود بخود آپ تمام مخلوقات کی دعاؤں میں آ جائیں گے، خود بخود آپ تمام مخلوقات کی دعاؤں میں آ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، آسمان کے تمام مخلوقات دعائیں کرتے ہیں، زمین کے تمام مخلوقات دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بل میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کے راستے کی جانب بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کا راستہ بتلاتے ہیں، فائدے کا راستہ بتلاتے ہیں، صراط مستقیم کی جانب بلاتے ہیں، وہ تمام مخلوقات کی دعاؤں میں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ تمام مخلوقات آپ کے لیے دعا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تمام مخلوقات کی دعائیں، آپ کو ایک کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ دونوں کام کرنا ہے، ورنہ اگر آپ بولیں گے کہ نہیں میں صرف بھلائی کا حکم دوں گا، صرف بھلائی کا حکم دوں گا، کافی نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر سمجھے کہ آپ کہیں گے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن قبر بھی جاتے ہو، چلو جاؤ، دھاگا بھی باندھتے ہو، چلو جاؤ، مطلب آپ برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ تو خرابی ہو گئی۔ لہذا آپ کو دونوں کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، دونوں کام کریں گے تبھی آپ ان چیزوں کے مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے جہنم سے بچاؤ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیا اور فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، اس کے بعد جو آگ کے پتنگے ہیں، جیسے آپ لائٹ وغیرہ جلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں اس قسم کے لائٹ نہیں ہوا کرتے تھے تو آگ جلائی جاتی تھی، لہذا آگ جلانے کی وجہ سے آگ کی روشنی دیکھ کر کے کیڑے آ جاتے تھے اور آگ میں کود جاتے تھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد پتنگے آ کر اس میں کودنے لگے، لہذا اور انسان اس کو روکنے لگا کہ پتنگے اس میں مت جاؤ، تمہاری جان کا خطرہ ہے، تم اس میں مر جاؤ گے، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہیں تمہارے کمر کو پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں اور تم ہو کہ تم اس میں کود رہے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا بن جائے، برائی سے روکنے والا بن جائے، خود تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا، سمجھ لے گا کہ یہ جہنم کی آگ ہے، اس میں کودو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، کوئی تمہارا خیر نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ کچھ بھی بھلائی نہیں ہوگی۔ لہذا انسان لوگوں کو بھلائی کی جانب بلانے والا بن جائے گا اور جہنم کے عذاب سے بچانے والا بن جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے کہ لہذا میری مثال اور تمہاری مثال۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ میرے وارثین کون ہیں؟ جو میرے علم کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، علماء ہیں میرے وارثین علماء ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائے تو ایک عمل کرنا پڑے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اللہ اکبر، دعائیں قبول نہیں ہوتی، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ یقیناً آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ آخرت بنا کر رکھ دیا ہے،
یا اگلی آنے والی مصیبتوں کے لیے ٹالنے کا ایک ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے، یا اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک تو ضرور یقینی طور پر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں رد ہو رہی ہیں تو اپنے گھر کا جائزہ لیجئے کہ آپ کیا گھر کے اندر بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں میں کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں میں کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں؟ اپنے گاؤں اور محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے قریے میں جائزہ لو اور دیکھو کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کی دعائیں رد ہو رہی ہیں اور آپ کی دعائیں یہ بے کام ہو رہی ہیں، آپ کی دعائیں آپ کے لیے اکارت بن رہی ہیں، خسارے کے جانب ہی جا رہی ہیں، آپ کی دعائیں فائدے کی جانب نہیں جا رہی ہیں، لہذا آپ کی دعاؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا، تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یعنی عذاب سے بھی بچنا ہے اور اللہ کے یہاں آپ مستجاب الدعوات بننا بھی چاہتے ہیں، آپ کی ہر دعا قبول بھی ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا، تبھی آپ یہ تمام چیزیں حاصل کر پائیں گے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ مومن بننا چاہتے ہیں، بہترین مومن بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے بنیں، برائی سے روکنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، وفی روایت ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے روکے، اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دل کے اندر برا جاننے والا جو عمل ہے سب سے کمزور ایمان والوں کی علامت ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، یعنی اگر کوئی انسان دل کے اندر بھی برائی نہیں جانتا ہے تو اس بات کو یقینی طور پر سمجھ لو کہ اس انسان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ یہ بات معلوم ہو گئی، اگر آپ سب سے اعلیٰ کیٹیگری کے ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ آپ اپنے ہاتھ سے روکیں، اور ہاتھ سے روکنے کا کام کس کا آپ حضرات کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو استاد کا کام ہے، بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، لہذا مان نہیں رہا، اس کو مار کر کے آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں اور بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو صحیح پڑھو۔ اس طریقے سے باپ کا کام ہے، ماں اور باپ کا کام ہے، بڑے بھائیوں کا کام ہے، بڑی بہنوں کا کام ہے، وہ مار کر کے روک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکمرانوں کا کام ہے، جیسے پولیس والے ہیں، حکمران جو حکمرانیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، یہ لوگ فیصلہ لا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اتنے سال کی سزا، اتنے مہینے کی سزا، اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں، اس قسم کی سزائیں لاگو کر کے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کوئی انسان زبان سے حکم دینا چاہتا ہے، اعلیٰ کیٹیگری کا مومن بننا چاہتا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والے بنے، برائی سے روکنے والے بنے، خود بخود آپ اعلیٰ کیٹیگری کے مومن بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اس سے بھی گھٹیا کیٹیگری کے آپ مومن بننا چاہتے ہیں، دل کے اندر برائی کو برائی جانیں، بس اگر دل کے اندر بھی برائی کا احساس نہیں ہے تو یقینی طور پر آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اسی طریقے سے ہلاکت سے بچاؤ چاہتے ہیں، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو لہذا آپ کو بھلائی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے حدود کو قائم کرنے والے لوگوں کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود کو قائم نہیں کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی ہے، اس کے دو منزلہ ہیں، ایک منزلے میں نیچے کچھ لوگ رہتے ہیں اور اوپر منزلے میں کچھ لوگ رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیچے والے منزلے کے لوگ اوپر منزلے میں بار بار جاتے ہیں پانی پینے کے لیے یا پانی لینے کے لیے، اچھا پانی لینے کے لیے،
کیونکہ اوپر والے ڈائریکٹ پانی نیچے سے سمندر سے اٹھا لیتے ہیں یا اس طریقے سے ان کے پاس پانی ہے. تو لہذا نیچے والوں نے کہا کیوں بار بار خاموخواہ اوپر جائیں, اوپر والے لوگوں کو تکلیف, چلو نیچے ہی سوراخ کرتے ہیں. کشتی میں انہوں نے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور کہیں گے سوراخ مت کرو, اگر سوراخ کرو گے تو کشتی میں چھید ہو جائے گا جس کے بنا پر سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے, ایسا کرو تم بار بار اوپر آؤ, ہر بار اوپر آؤ, مجھے کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں, بار بار اوپر آؤ, پانی لو اور اس کو پیو یا اس سے فائدہ اٹھاؤ, لہذا لیکن تم کشتی میں سوراخ نہ کرو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ دیکھو اگر کوئی انسان برائی پر عمل کرنے والا ہے اور اس کو بھلائی کی جانب بلانے والا نہیں ہے تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کشتی میں سوراخ کر رہا ہے, سوراخ کر رہا ہے, اور یہ سوراخ کرنا پوری قوم کو لے کر ڈوب جائے گا. جس طریقے سے کشتی لے کر ڈوب جائے گی, کشتی ان لوگوں کو لے کر بھی ڈوبے گی جن لوگوں نے سوراخ کیا ہے, اور کشتی ان لوگوں کو بھی لے کر ڈوبے گی جن لوگوں نے سوراخ نہیں کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم مثال دیا. ایک آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ لعنت سے بچنا چاہتے ہو, لعنت سے محفوظ رہنا چاہتے ہو, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. سنن ترمذی, ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی جو کمزوری, برائی, خرابی آئی تھی وہ اس طریقے سے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھتا کہ ارے ایک آدمی برائی کا کام کر رہا ہے, لہذا جانکار آدمی اس کے پاس جاتا اور کہتا اللہ سے ڈر, ودع ما تصنع, جو کام تو کر رہا ہے وہ یقیناً برا ہے, اس کام کو تو چھوڑ دے, یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. اس آدمی کو نصیحت کرتا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے دن بھی جب وہ جاتا تو دیکھتا کہ وہی برائی والا عمل کر رہا ہے کہ جو کہ حلال نہیں ہے, جس کے سلسلے ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ سے ڈر, اس برائی کے کام کو چھوڑ دے, وہی برائی کا عمل کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور کہتا ہے چلو تم تو برائی کا عمل کر رہے تھے, لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ, اس کے ساتھ اس کا ہم پیالہ ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا کھانا پینا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے. لہذا وہ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی تو حرام کھا رہا ہے, ایک آدمی حرام کھا رہا ہے اور دوسرا آدمی حلال کھا رہا ہے, لیکن حلال کھانے والا کبھی حرام کھانے والے کو برا بولتا ہی نہیں اور اس کو بھلائی کی جانب بلاتا ہی نہیں. پہلے پہل کر رہا تھا لیکن بعد میں اس کے ساتھ مل کر کے رہنا شروع کر دیا اور چھوڑ دیا. اس کو برائی کے سلسلے میں آگاہ کرنا اور اس کو برائی کے سلسلے میں اس بات کی تلقین کرنا کہ اس کو چھوڑ دے, لہذا اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی وقت اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر لعنت کر دی, وہ بھی داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, اللہ کی قسم لوگوں ہرگز نہیں, اللہ کی قسم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکتے رہو, ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ کر رہو اور ظالموں کو اس بات پر مجبور کرو کہ وہ حق بات کو اپنائے, حق چیز کو اپنائے اور اس کے جانب لوگوں کو تلقین کرتے رہو, ورنہ معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے سارے لوگوں کی دلوں کو ایک کر دے گا اور تم سارے کے سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی, اسی طریقے سے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کا ترجمہ بتلا دیتا ہوں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم, اللہ تعالیٰ نے لعنت کی داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے, من بنی اسرائیل پر علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے, کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ لوگوں کو دیکھتے تھے برائی کرتے ہوئے لیکن برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون, یقیناً وہ بہت برا عمل کر رہے تھے. وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
کہ ان لوگوں کے اکثر کو تم دیکھو گے جو لوگ برائی سے روکنے والے نہیں ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یقیناً وہ فسق و فجور والا عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غضب، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے اوپر لے رہے ہیں، یقینی طور پر یہ فسق و فجور والا عمل کر رہے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے فرامین سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، 6 پارے کی آخری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینے والے بن جائیں، برائی سے روکنے والے بن جائیں، خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، خود کو جنت کے اندر کامیاب لوگوں میں شامل کرنے والے بن جائیں گے، لوگوں کو اور بلکہ پورے معاشرے کو خوشگوار امن و امان والا بنا سکتے ہیں ایک ہی عمل کے ذریعے سے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے کر کے، برائی سے روک کر کے۔ اس کے اندر بہت بڑی کامیابی اور ہر قسم کی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، اگر لوگ سمجھیں تو یقینی طور پر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو مجھے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو بھلائی کا حکم دینے والا بنا اور برائی سے روکنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو بھلائی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم میں سے ہر ایک شخص کو برائی کو چھوڑنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو داعی اللہ بننے کی توفیق عنایت فرما، ہم میں سے ہر ایک شخص کو تیری پہچان کی توفیق عنایت فرما اور تیرا تعارف لوگوں کے درمیان کرانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر قسم کی چھوٹی بڑی مصیبتوں سے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔